میں ایک مذہبی مسلمان ہوا کرتا تھا، لیکن میں نے اسلام چھوڑ دیا۔ میں نے قرآن کی سائنسی غلطیاں، اس کی کہانیوں اور داستانوں کی تاریخی خامیوں، اس کی غیر انسانی سزاؤں، خواتین کے ساتھ برتاؤ، یہ پرانی سوچ کی وجہ سے کہ مرد عورت پر حاکم ہے، اور کیونکہ ہم جنس لوگوں سے یعنی گیز سے اسلام نفرت کرتا ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر ایسا لگا جیسے میرے سینے سے ایک بہت بڑا پتھر اٹھ گیا ہو۔ اب میں سائنس، ایوولوشن، بایولوجی، فزکس، ایسٹرونومی یا تاریخ کی جدید تحقیق یا ریسرچ پڑھ سکتا ہوں، یہ فکر کیے بغیر کہ میرے مذہب کے مطابق سچ ہوں گے یا نہیں۔ مجھے اب اپنے راتوں کی نیند حرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نئے طریقے ڈھونڈنے میں کہ میرا مذہب سچا کیوں ہے۔ مجھے کافروں سے دوستی کرنے یا میں کیا کھا سکتا ہوں، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے اب چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دھیان یا میڈیٹیشن میں مجھے نماز سے زیادہ سکون اور امن ملتا ہے، اور وہ سچائیاں جن کو سائنس نے ڈھونڈی ہیں زندگی کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں، مجھے مذہب کو ان مخصوص سچائیوں کے مطابق بنانے کے لیے وقت اور کوشش ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو دھوکہ اور فریب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بس قبول کرتا ہوں کہ اسلام ہی غلط ہے، اور مجھے یہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے ان آسمانی کتابوں کے مقابلے میں کئی انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں زیادہ دانش مندی اور حکمت اور سچائی ملتی ہے۔ میں اب سوچ سکتا ہوں کہ صحیح صحیح کیوں ہے اور غلط غلط کیوں ہے۔ میں ایسی زندگی گزار سکتا ہوں جو آج کی انسانیت پر مبنی ہو، 7ویں صدی کی نہیں۔ میں اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، دوزخ کے خوف سے یا جنت کی خواہش کی وجہ سے نہیں، صرف اس لیے کہ یہ صحیح ہے۔ میں ہر قسم کے انسانوں کو دوست بنانے میں یقین رکھتا ہوں، صرف مسلمانوں اور مومنوں کو نہیں۔ اور اب میں مذہب کے سچائی کے طور پر پیش کردہ جھوٹ اور نفرت پر یقین نہیں کرتا ہوں۔ تر حوروں کا انعام، ایک سچے اور اچھے مومن کے لیے جو اللہ کو خوش رکھے گا اور جنت میں جائے گا۔ آئیے سمجھتے ہیں پوری کہانی، تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا اللہ کا نام لیے۔ جنت میں شراب کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں۔ ہمیں تو سب چیزیں چاہیے۔ جس کو یہ لگتا ہے کہ یہ عیاشی ہے تو بھائی وہ نہ جائے جنت میں۔ کیا خیال؟ 72 حوریں، وہ اپسرائیں جس میں مسلم بلیو کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے بنائی ہیں تاکہ وہ جنت میں ان سے نکاح کر سکیں۔ یہ وہ حوریں ہوں گی جن کا جسم جیلی فش کی طرح ہوگا، جس کے آر پار بھی دیکھا جا سکے گا، جن کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی اور وہ ہمیشہ نیچی نگاہیں کری ہوں گی، دنیا کی باقی تمام عورتوں کے مقابلے بہت ہی خوبصورت ہوں گی، جن کی نگاہیں ہم سے شرم سے جھکی ہوں گی۔ ایسی حوریں جنت میں ہر ایمان والے کو ملیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کے لیے جنت میں شراب کی ندیاں بھی بنائی ہیں۔ اس میں مسلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور وہاں خوب عیاشی بھی کریں گے۔ جنت میں ان کی ہر اچھا پوری کی جائے گی، وہ جو بھی چاہیں گے۔ یہاں ہر طرح کے پھل ہوں گے جو دنیا میں انسان نے دیکھے تھے، لیکن اس سے بہتر ہی ہوں گے۔ یہاں نہ دھوپ کی جلن ہوگی، نہ ہی بھوک پیاس کی تکلیف ہوگی۔ یہ وہ مقام ہوگا جہاں جا کر انسان کو انلمیٹڈ موج مستی ملے گی، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہیں گے۔ دراصل اسلام لوگوں کو دکھ اور نراشا کے علاوہ کچھ نہیں دیتا۔ یہ لوگوں کے اندر ایک سوچ پیدا کرتا ہے کہ جہاں وہ رہ رہے ہیں وہ ایک ان کی آزمائش کے لیے بنائی گئی جگہ ہے جو کہ دکھ اور تکلیفوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ خوبصورت دنیا جہاں انسان کو کسی طرح جینے کا ایک موقع ملا ہے، اس موقع کو اسلام برباد کر دیتا ہے۔ انسان دکھ اور تکلیف جھیلتا ہے تاکہ مرنے کے بعد اسے جنت مل سکے۔ اسلام اس جنت کی عیاشی کے سکھ کو حاصل کرنے کے لیے 2 راستے دیتا ہے۔ پہلا راستہ جو عام مسلمان اختیار کرتے ہیں، اس کے بدلے انسان سے بے سر پیر کے کام جیسے کہ نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، اور 1400 سال پہلے آئے ایک جھوٹے نبی اور اس کے دوارا گڑے ہوئے کریکٹر اللہ کی چاپلوسی، جس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ جنت ملے گی ہی۔ یہ طریقہ عام پیسفل مسلمانوں کے لیے ہے۔ دوسرا راستہ جہادیوں کے لیے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنی جان دو اور سیدھے بنا کسی حساب کتاب کے جنت کی عیاشی پاؤ۔ یہ پیسفل لوگ اور یہ جہادی لوگ، یہ دونوں ہی اسلام کی طاقت ہیں، اس لیے دونوں کو ہی جنت کا لالچ اور دوزخ کا ڈر دیا گیا ہے۔ لیکن یقیناً جہادی اسلام کے لیے زیادہ معنی رکھتا ہے، اسی لیے اس جنت کو پانا اس کے لیے آسان ہے۔
یہ وہ لالچ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے عرب کے ایک شخص نے لوگوں کو دیا تھا تاکہ وہ اسے اللہ کا بھیجا ہوا آخری پیغمبر مان لیں اور اس کے لیے کافروں سے جہاد کریں۔ اگر جہاد میں شہادت ملتی تو ترنت اسے جنت کی بشارت دے دی جاتی کہ وہ اب جنت میں حوروں کے مزے لے رہا ہے اور جنت میں شراب کی ندیوں میں ڈبکیاں لگا رہا ہے۔ جو مسلم گھر میں پیدا نہیں ہوئے ان کے لیے یہ ہنسنے والی بات ہوتی ہے، اور ٹھیک ایسے ہی مسلم گھر میں پیدا ہوئے لوگ باقی مذہبوں کی مانیتاؤں پر ہنستے ہیں۔ ایک ایتھیسٹ کی نظر ہی ہوتی ہے جو اس فرق کو محسوس کرتی ہے۔ خیر، اسلام کیول لالچ ہی نہیں بلکہ ڈر بھی دکھاتا ہے۔ ایتھیسٹ ہو یا کوئی اور نان مسلم، جو بھی اسلام کے اس نوٹنکی برے کھیل سے واقف ہو جاتا ہے اور اسے جھوٹ بولتا ہے تو اسے بنا وجہ جہنم کی دھمکیاں ملتی ہیں، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ خود اللہ نے ہی اسے توفیق نہیں دی کہ وہ اسلام کو قبول کرتا یا سمجھ پاتا۔ 72 حور اتنا بچکانہ ریوارڈ ہے کہ بہت سارے مسلم بھائی بھی ان مولانا کی باتوں سے اتفاق نہیں رکھتے ہوں گے۔ سب سے کم درجے کی جو حور ہوگی وہ سنو ذرا اس کا تذکرہ۔ تم یہاں میلی کچیلی بیویوں کو پا کر اللہ کو بھول جاتے ہو اور سڑی گلی عورتوں کے اوپر دل پھینکتے ہو نا کہ تم عاشق ہو گئے، عشق ہو گیا، لب ہو گیا، میں لب کرتا ہوں۔ سنو، جو جنت میں تمہارے لیے اللہ عز و جل نے تیار کی ہوئی ہیں اور تم کھجڑوں خسروں طوائفوں کی تصویریں اور فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو اور اللہ عز و جل سے اعراض کرتے ہو، دیکھو تمہارے مالک نے تم مسلمانوں کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی، اور نبی نے یہ تمام سب چیزیں کھول کھول کے بیان فرمائیں تاکہ تم اس دنیا سے اپنا دل نہ لگاؤ، اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا تمہاری ضرورت پوری ہو سکے، بس بقیہ تیاری کس کے لیے کرو؟ اس جنت کو حاصل کرنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کی حوریں جو ہوں گی ان کی آنکھیں غلافی ہوں گی، خوبصورت غلاف جیسی آنکھیں ان کی حور کی ہوگی، اور ہر بیوی، جو بھی بیوی وہاں تمہاری ہوگی حور، ہر بیوی پر 70 جوڑے کپڑے کے ہوں گے۔ کتنے جوڑے؟ 70 جوڑے کپڑے کے، وہ پہنے ہوئے آرائش اور جمال کے ساتھ وہ گاؤ تکیہ لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ ان کپڑوں کی خاصیت کیا ہوگی اور اس کا جسم کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کپڑوں میں سے ان حوروں کی پڈلیوں کا گودا تک تمہیں نظر آئے گا، اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہوں گی، اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب تو اور یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور یقیناً واقعی سچ ہے۔ اس حور جو بیوی ہے نا تمہاری، اس کا دل، اس کا جگر تمہارا آئینہ ہوگا اور تمہارا جگر اس حور کا آئینہ ہوگا۔ وہ تمہیں دیکھ کر سجے سنورے گی اور تم اسے دیکھ کر سجو گے اور سنورو گے۔ جنتی جب بھی رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھے گا اس کی آنکھوں میں 70 گنا حسن زیادہ پائے گا۔ ابھی بیٹھ کے وہ دیکھ رہا ہے، پھر ادھر پھیر کر کے پھر جب دوبارہ دیکھے گا 70 گنا دگنا حسن اس کے اندر پائے گا۔ تم کہاں پڑے ہوئے ہو مسلمانوں، کہاں سو رہے ہو؟ یہ جو حسین اور خوبصورت حوریں ملیں گی کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کے لیے ملیں گی؟ نہیں، آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے، مزے لیں گے، یہاں سے کہیں زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی۔ اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مرد کو 100 مردوں کی قوت عطا کی جائے گی۔ خوش ہو جاؤ، اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ قرآن واللہ اس جنت کو حاصل کرو۔ یہ حوریں صرف دیکھنے کے لیے کوئی شو پیس نہیں، شو کیس میں بیٹھ سجانے کے لیے، جیسے چاہو گے استعمال کرو، دبا کے 100 مردوں کی قوتیں، اور ایک نہیں، ارے جناب ایک تو جب پیٹ بھر جائے گا تمہارا تو دوسری ایک روایت میں آتا ہے تمہارے کندھے پر آ کر کے ہاتھ رکھے گی اور تم پلٹ کے اس کو دیکھو گے تو جو تمہارے نیچے ہے وہ کہو گی اس سے زیادہ حسین تو یہ ہے۔ وہ کہے گی اب صبر بھی کرو، میرا بھی حق آپ میں ہے، چھوڑو اس کو، میرے پاس آؤ۔ وہ لے کے جائے گی، وہاں مزے اڑاؤ گے تم۔ اللہ اکبر، یہ ہے جنت۔ ہاں، ان گندی میلی کچیلی عورتوں کے چکروں میں پڑ کر اس ایسی حوروں کو نہ ضائع کرو مسلمانوں، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی جو دیکھ کے آئے ہیں ان کی بات ہے جو میں آپ کو بتلا رہا، اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو۔ جب ان سے کوئی سوال کرے کہ مردوں کو حوریں ملیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے تو بھائی آپ کو بھی کچھ ملے گا، کیا ملے گا یہ مجھے نہیں پتا، کیا ملے گا یہ مجھے، لیکن ظاہر ہے جب مرد کو اتنی کوئی نعمت مل رہی ہے تو عورت کو بھی کوئی نعمت ملے گی۔
یہ لالچ اسلام میں آج ہی اتنا پاپولر نہیں ہے، بلکہ خود محمد صاحب کے وقت میں بھی یہ بہت پاپولر تھا۔ جنت کی ان حوروں کے بارے میں یہ سب سن کے باقی صحابیوں کا ایمان بھی اور پختہ ہو جاتا تھا، اور وہ بھی اس لالچ کے چلتے اتنے اندھے ہو جاتے تھے کہ ان کی آنکھوں سے انسانیت مر جاتی تھی۔ ان کے لیے تو بس اس دنیا میں جینے کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا، اور وہ تھا اللہ کو راضی کرنا، پھر چاہے اس کے لیے پوری دنیا سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ جہنم کے ڈر سے اور جنت کی لالچ میں سوائے اپنے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کے وہ کسی کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں حوروں کے تعلق سے قرآن اور حدیثوں میں کیا آیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن سے دیکھتے ہیں ان کا ڈسکرپشن۔ 56:22 خوبصورت آنکھوں والی۔ 78:33 ہم عمر حوریں، مطلب سبھی حوریں ہم عمر ہوں گی، مطلب سب برابر عمر کی ہوں گی۔ 78:31 بگ بریسٹڈ، مطلب بڑے ستنوں والی۔ جس نے ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا اسے بھی شرم آئی، اس نے ٹرانسلیٹ کیا اٹھتی ہوئی جوانیاں۔ 5574 جنہیں کسی مرد یا جن نے نہ چھوا ہو۔ 52:20 خوبصورت آنکھوں والی حوریں تکیے لگائے بیٹھی ہوں گی۔ 37:48 نگاہیں بچانے والی، خوبصورت آنکھوں والی۔ 5556 شرمیلی، انٹچڈ۔ 56:23 چھپا کر رکھی ہوئی موتیوں کی طرح۔ اب دیکھتے ہیں حدیثوں میں ان کے بارے میں کیا آیا ہے۔ ترمذی 1663 رسول نے کہا، اللہ کے نزدیک شہید کی 6 نعمتیں ہیں، جس میں سے ایک ہے جنت میں اس کی شادی 72 حوروں سے کرائی جائے گی۔ ترمذی 2536 رسول نے کہا، جنت میں تمام مومنوں کی جماعت کو 100 آدمیوں کی طاقت دی جائے گی ہم بستری کرنے کے لیے۔ جو پیچھے مولانا صاحب نے کہا تھا وہی۔ اس کے علاوہ پنڈلی سے گودا دکھانا بھی مولانا صاحب کا اپنا دعویٰ نہیں تھا، بلکہ یہ بھی محمد صاحب کا ہی دعویٰ تھا، جو کہ اس حدیث سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی حدیثیں ہیں جن سے ہمیں جنت کی ان عیاشیوں کا پتہ چلتا ہے۔ ان حدیثوں سے محمد صاحب کا مائنڈ سیٹ کیسا تھا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انہیں صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہمیشہ سیکس کو لے کر ہی چنتا رہتی تھی، اسی لیے دنیا میں بھی ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کو کہا، اور دوسروں کی عورتوں کو جہاد کے مادھیم سے اٹیک کر کے انہیں غلام بنانے کی اور ان سے ہم بستر ہونے کی اجازت دی۔ یہ سب صرف مردوں کے لیے۔ عورتوں کو ہمیشہ دبا کر رکھا گیا اور کسی بھی حق سے محروم، چاہے وہ غلام عورتیں ہوں، باقی عورتیں ہوں یا بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ عورت کو اسلام میں ایک مزے لینے کی دنیاوی چیز جیسے شہد، کھجور اور شراب کی طرح ایک مزے لینے کی چیز بنا کر رکھ دیا، جو جنت میں باقی چیزوں کے ساتھ ملے گی۔ اللہ پوری کائنات بنانے والا اس کو صرف ایمان والوں کی جنسی خواہشات کی چنتا ہے، اسی لیے وہ دنیا میں اور موت کے بعد بھی صرف اسی تعلق سے بات کر رہا ہے۔ تو یہی ہے سچائی کالپنک 72 حوروں کی، جن کا اصل مقصد صرف اور صرف لوگوں کو اسلام کو اپنانے اور پھیلانے کے لیے لالچ دینا ہے۔ سبھی مذہبوں کو چلانے والوں کا مقصد رہا لوگوں کو بے وقوف بنا کر پیسہ کمانا، لیکن اسلام میں سب سے پہلے مقصد تھا زیادہ سے زیادہ قبیلے لوٹنا، پھر مقصد ہو گیا زیادہ سے زیادہ دیش جیتنا، اور آج مقصد ہے پوری دنیا پر اپنا قبضہ کر کے حکومت کرنا۔ تو سبھی سے گزارش ہے کہ میرے میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی سچائی کو جان کر اسے چھوڑ کر انسانیت اور سائنس کے راستے پر آ سکیں۔ باقی آج کے شو میں اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سرکشت رہیں اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔